اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ان حضرات کے سامنے جیوری کے سامنے پیش ہوں، تو یہ حضرات بس یہ گزارش ہوگی کہ میرا امتحان زیادہ سخت نہ لیں۔ صاحب نے تقریباً 2 گھنٹے کام فرمایا اور تو حقیقت میں تو آپ کے فرمودات کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو دینی جماعتوں کے کردار کا آپ نے ذکر کیا تو جناب کو بھی یہ یاد ہوگا کہ بعض موقع پر دینی جماعتوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ جو قیادت ہے مسلم لیگ کی یہ تو پریکٹسنگ مسلمانوں پر مشتمل نہیں ہے، تو یہ اس بات میں وہ فرق کا اظہار کرتے رہے۔ تو ناکام اگر ایوب خان کی کنونشن لیگ ہوتی ہے یا نماز لیگ ہوتی ہے تو وہ فخری بات جماعتوں کی طرف سے کہی جاتی ہے۔ تو آپ نے تجزیہ کیا صحیح سیاق و سباق میں صحیح طور پر، تو مسئلہ جو آپ نے کھول کر بیان کر دیا اصل میں وہ تو مسلمانوں کو اپنے مقدمے کے لیے قابل وکیلوں کی ضرورت تھی، تو یہ سوال ہی جو ہے برمن صحیح نہیں تھا اس حوالے سے کہ جو قیادت ہے مسلم لیگ کی وہ تو یہ سوال ارریلیونٹ، آپ نے بھی اس سے اتفاق کی۔ تو لہٰذا دینی جماعتوں کو میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے پاکستان کے اندر جو سیکولر عناصر ہیں ان کو تقویت ملتی ہے، ان کے مقاصد کو تقویت ملتی ہے، ہم ایسے لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے، تو یہ بھی تھوڑا سا توجہ طلب مسئلہ ہے۔ دوسرے آپ کے ارشادات کا ایک پہلو کہ بھئی لسانی جو قومیت ہے پاکستان کے لیے وہ مشکل ہے، لیکن بہرحال قیادتوں کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی بندر مل سکیں قومیت کو اور وطنیت کو کے استحکام کے لیے، تو آپ نے یہ اٹھایا کہ سندھ کے لوگ اردو کو برداشت کرنے کے لیے جاتے۔ میرا اس میں اپنی ایک رائے ہے کہ یہ بھی پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں میں سے ایک سازش ہے۔ اگر پاکستان کی جو جس زبان کو قاعدہ بھی سمجھتے تھے کہ مختلف صوبے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ملک بنتا ہے تو ایک رابطے کی زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے کو اس کا مقام مل جاتا وہ سرکاری زبان مل جاتی تو سندھی یا دوسری زبانیں اس مقام پر آ جاتی ہیں۔ تو اب یہ جو ہوا ہے کہ مقامی یا صوبائی زبانوں کا ایک تصادم کروایا گیا ہے قومی زبان کے ساتھ ایک خاص مقصد کے تحت۔ تو جہاں تک اردو کا تعلق ہے، یہ جس طرح سرحد میں ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ سرکاری زبان رکھیں گے، انگریزی کو مسلط رکھیں گے، قومی زبان کو صرف قومی زبان ویسے بنائے رکھیں گے تو پھر تو تصادم پیدا ہونا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر مسائل کو ہم صحیح انداز میں دیکھیں تو اس میں اور بھی صورتیں ہمیں ایسے عوامل مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی قومیت کو، پاکستانیت کو مضبوط کریں۔ اس میں آخری جو میں آپ سے ماشاءاللہ آپ کی اتنی گہری نظر ہے معاملات پر، حالات پر، تو تھوڑا سا آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے یہ فرمانا چاہیے کہ وقفوں کے بعد یہ ایسے عناصر نکل آتے ہیں کونوں قدروں سے اور یکدم وہ اپنی باتیں کہنے لگتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں جو اس اخبار کا آپ نے ذکر کیا تو المیہ یہ ہے، ان حالات کا تضاد یہ ہے کہ یہی وہ اخبار ہے جو قائد اعظم کی خواہش پر شروع ہوا تھا اور اسی ایک اخبار نے پاکستان کی جنگ بھی لڑی تھی، تو آج اسی میں قائد اعظم کے جو افکار ہیں ان کو جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اصل میں حجازی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ زیادہ تر تو کمنٹس کے زیر عنوان آئے گی، تو ظاہر بات ہے ہر شخص کو حق ہے کمنٹس دینے کا۔ جہاں تک زبان کے مسئلے کی بات کی ہے، جہاں تک فرمایا کہ کیا کریں، تو کرنا تو یہی ہے کہ اس کو نمایاں کریں، واضح کریں، پاکستان کی بنیاد اصل میں کیا تھی۔ جہاں تک لسانی مسئلے کا تعلق ہے، میرے نزدیک ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو معاشی مسئلہ ہے اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ بنگالیوں نے کیوں اردو کو ریجیکٹ کیا؟ وہاں بہاری جو آئے تھے ان کی زبان اردو تھی، بنگلہ بچے کو جو ہے بنگالی بچے کو اردو سیکھنی پڑتی، لہذا انہیں خطرہ تھا کہ ہمارے نوجوان پیچھے رہ جائیں گے اور یہ آگے نکل جائیں گے۔ یہی معاملہ سندھ میں تھا، وہاں اردو سپیکنگ آئے ہیں مہاجرین، ظاہر بات ہے کہ وہاں ایک معاشی دوڑ تو ہر جگہ لگی ہی ہوتی ہے۔ سندھیوں نے کہا کہ اگر اردو ہوئی تو یہ لوگ تو آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔
تو حقائق کو دیکھنا چاہیے تھا، اور اس میں چونکہ پازیٹو مشورہ آیا، آغا خان جیسا شخص، ظاہر بات ہے مسلم لیگ کے پلرز میں سے وہ شخص بھی رہا تھا، اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا جو ہے وہ وائس چانسلر رہا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ کہ اس کی بات قابل غور تھی کہ آپ رابطے کی زبان جو ہے وہ عربی کر دیجئے اور 20 سال کے اندر اندر ہو جائے گا۔ آج ہندوستان میں کیا رابطے کی زبان انگریزی ہے، باقی ہر سٹیٹ کی اپنی زبان ہے، تامل ناڈو کی اپنی زبان ہے، اسی میں ان کی سارے پروونشل آفیسز، پروونشل اسمبلی اور سب معاملہ تامل زبان میں ہوگا۔ ہاں مرکز کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ انگریزی میں ہوگا۔ ہندی انہوں نے بھی نہیں مانی، اور یہی وجہ تھی کہ ساؤتھ انڈیا کا جو وہ تھے لوگ، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہندی آئی تو نارتھ انڈیا ہمارے اوپر ڈومینیٹ کر جائے گا۔ تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی ہے، ہم سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اردو تو کہنے کو ہے تو نہیں، حقیقت میں ہم نے انگریزی رکھی ہوئی ہے قومی زبان۔ بہرحال وہ تو وقت گزر گیا، اب بھی اگر ہم سوچیں ان چیزوں کے اوپر، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ ساری قوتیں کیوں ابھری ہیں کہ جو اصل ہمیں یونیفائنگ فورس اسلام کی تھی، اس کی طرف ہماری پیش رفت فیصلہ کن انداز میں نہیں ہو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ ذرا اپنا تعارف بھی کرا دیے تاکہ سب حضرات کے علم میں آ جائے۔ میرا نام رشید احمد خان ہے، میں شعبہ سیاسیات پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے میرا۔ میں پہلے تو یہ ڈاکٹر صاحب کا بہت احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں انلائٹن کیا، تحریک پاکستان، مقصد پاکستان اور سیاست پاکستان کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، اور یقیناً مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جتنی گہرائی کے ساتھ اور جتنے لاجک کے ساتھ انہوں نے مسائل کا انالیسس کیا ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہت اور ایک سورس آف انسپریشن ہے۔ میں صرف قائد اعظم کی اس تقریر کے حوالے سے بات کروں گا جو انہوں نے 11 اگست کو کی، اور جس کو پڑھ کر اور جس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے، اور حقیقت میں وہی آج کا سینٹرل مرکزی موضوع ہے۔ اس تقریر کے بارے میں 2-3 باتیں اور طرف ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقریر 11 اگست 1947 کو ہوئی، پاکستان کے باقاعدہ رسمی اعلان کے 3-4 دن پہلے۔ اس وقت کئی باتیں ایسی ہو چکی تھیں جو کہ قائد اعظم کی توقعات اور امیدوں کے خلاف تھیں، اور جس سے قائد اعظم لازمی طور پر متفکر تھے۔ پہلی بات یہ کہ پارٹیشن پلان جو ہندوستان کا تھا، اس میں پنجاب کی تقسیم یعنی مسلم لیگ کے منشور میں یا قائد اعظم کی توقع اور امید کے پلان کے خلاف تھی۔ بنگال کی تقسیم کی بھی وہ پاکستان کے آئیڈیا کے مطابق نہیں تھی۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں، خاص طور پر ہندو، سکھ اور عیسائی، وہ بڑی تعداد میں ہجرت کر کے ہندوستان میں چلے جائیں گے۔ قائد اعظم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آبادی کا اتنا بڑا انخلا یکلخت ہو جائے اور ایک خلا پیدا ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں تمام غیر مسلم، خواہ وہ ہندو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ رہیں اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں پہلی آئین ساز اسمبلی کی صدارت کے لیے ایک ہندو کا نام تجویز کیا، اور یہ ساری باتیں ان کی تقریر بھی اور ان کے الفاظ بھی، ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتیں رہ جائیں گی ان کو تسلی دی جائے، ان کو اطمینان دلایا جائے، اور انہیں اس قابل کیا جائے کہ وہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں پوری طرح حصہ لیں۔ یہ ان کی غرض و غائب تھی۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بحث سے شروع ہو جاتی ہے کہ کیا قائد اعظم سیکولر تھے، یہ اس کا قصور ان افراد پہ نہیں، الزام ان عناصر پہ نہیں ڈالا جا سکتا جنہیں عام طور پر سیکولر کہا جاتا ہے، یا جو جنہیں سیکولر کا نام دے کر بدنام کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ریئیکشن ہے کہ کچھ عرصے سے جو اسلام کی تشریح، توجیہ اور جو تصور پیش کیا جاتا ہے پاکستان میں کیا جا رہا ہے،
وہ قائد اعظم کے تصور اسلام سے متصادم ہے. قائد اعظم کا جو تصور اسلام پر بہت وسیع تھا، اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اسلام کو بڑی تنگ نظری سے پیش کیا ہے. جب وہ تنگ نظری سے اسلام پیش کر کے اپنے اسلام کو اس ملک کی سیاسی نظام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور اس رد عمل کے طور پر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ قائد اعظم علامہ اقبال سے متاثر تھے. علامہ اقبال سے متاثر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ علامہ اقبال اجتہاد میں یقین رکھتے تھے، اور قائد اعظم اس وجہ سے ان سے متاثر تھے کہ علامہ اقبال کا تصور جو اسلام کے بارے میں تھا وہ بہت وسیع تھا، وہ ایک ملا کے تصور سے مختلف تھا، اور اس وجہ سے وہ علامہ اقبال کو اپنا قائد تصور کرتے تھے. تو ہمیں میرے خیال میں جو یہ ساری بحث ہے اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا جو تصور قائد اعظم کے سامنے تھا وہ تصور نہیں تھا جو عام طور پر تنگ نظر ملا یا دوسرے لوگ لیتے ہیں. میں آخر میں صرف ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہیکٹر کولیتھو نے جو سوانح عمری لکھی ہے قائد اعظم کی، اس میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم کراچی کے قریب ایک مقام پر گئے. وہاں قائد اعظم کو دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے قائد اعظم کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے. تو اس مجمع میں سے کسی نے یہ نعرہ بھی لگا دیا کہ مولانا قائد اعظم زندہ باد. اس پر قائد اعظم نے فوراً ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اسٹاپ اٹ، آئی ایم یور پولیٹیکل لیڈر ناٹ یور ریلیجس لیڈر. تو اس کا یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جو مذہبی قیادت ہے وہ اور ہے، جو سیاسی قیادت ہے وہ اور ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میں سیاسی لیڈر ہوں، اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ سیاسی لیڈر جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہوتا ہے. شکریہ. درخواست کروں گا محترم حضرات سے کہ وہ رائے ضرور کرتے وقت تقریر نہ کریں بلکہ مختصر اور اختصار کے ساتھ پرشن. سوال اصل میں تو پیش نظر تھا. خیر، لیکن میں تو جس پوائنٹ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے تصور ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھا. قائد اعظم علامہ اقبال کا تصور اسلام اور عام ہمارے مذہبی شخص کا تصور اسلام، وہ اسلام ہی کی دو اصل میں ایسپیکٹس ہیں. ایک میں عبادات کا اور ظواہر کا اور قوانین کی زیادہ اہمیت ہے، دوسرے میں سوشل جسٹس کا، عدل کا، انصاف کا. لیکن اسلام ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے. تو اگر قائد اعظم بھی خلافت راستہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور علامہ اقبال کے ہاں سے میں نے ان کے تجزیے میں بتا دیا خلافت راستہ، تو گویا کہ وہ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ متفق علیہ اور اس کی طرف ہمیں پیشکش کرنی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے محمد حسین انصاری کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں رسم عرض نہیں کر رہا بلکہ میرے دل کی آواز ہے کہ آپ نے زیر بحث موضوع کو جس تفصیل کے ساتھ متبرانہ انداز میں آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے تو لائق تحسین ہے. ایک بات جو خاص طور پر مجھے اسٹرائک کی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں وہ یہ کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا سب سے بڑا احسان اس قوم پر یہ تھا کہ انہوں نے تحریک پاکستان کے میدان نمبر کے میدان ڈھونڈ نکالا اور پھر ان سے منگوا لیا. یہ جو مردم شناسی تھی یہ بہت بڑا احسان تھا. اور قائد اعظم کا سب سے بڑا احسان یہ کہ کوئی بھی قیمت نہ لگا سکا، کوئی انہیں ہٹا نہیں سکا. جو سوال میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ یہ جو ذمہ داری ہم پر عائد ہے استحکام پاکستان کے لیے محنت کرنے کی، وہ تو یوں نظر آتا ہے کہ تب اس میں کوئی کامیابی ہوگی جب تمام دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر یہ کوشش کریں. عرض یہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دینی جماعتیں کیوں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کی بھی اصل وجہ وہی ہے کہ سیاست میں انتخابات کے میدان میں جائیں گے تو لازماً ہر ایک کو اپنی کرسیاں، اپنی سیٹیں، اپنے مفادات جو ہیں وہ سامنے ہوں گے. یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. لیکن دینی جماعتیں جب ادھر چلی گئیں تو بیڑا غرق ہوا ہے اور وہ اسی لیے متحد نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نقطہ نظر آ جائے کہ اس میدان کو چھوڑو، اس میدان میں آؤ، ایک عوامی تحریک برپا کرو، نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کے لیے جمع ہو جاؤ.
کوئی بڑی دینی جماعت اللہ کرے کہ یہ روش اختیار کر لے تو پھر واقعہ یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کے ورکرز بھی ان کی طرف کھنچ کے آ جائیں گے، اس لیے کہ ان کو نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ کسی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کر رہے، اسلام کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ ان کا جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت ملے، بلکہ یہ کہ یہاں اسلام آئے۔ میرے نزدیک اصل سبب یہی ہے، یہ ہمالائن مسٹیک ہے جو ہوئی ہے، اور میرے نزدیک اس مسٹیک کو شروع کرنے والے مولانا مودودی تھے۔ میں ان کا بہت ادب کرتا ہوں، میں انہی کا پروردہ بھی میں کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو، میں ایک پروڈکٹ ہوں ان کی فکر کا، ان کی علامہ اقبال کے بعد پھر مولانا مودودی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک کام انہوں نے 100% درست کیا پاکستان بننے کے بعد، واحد وہ شخص تھا جو کھڑا ہوا یہ کہہ کر کہ یہاں کے دستور کے اندر اسلامی بنیادیں طے ہونی چاہیے۔ باقی ہماری مذہبی جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو تو یہ شعور بھی نہیں تھا کہ دستور کس بلا کا نام ہے اور کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت تک وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھے، کبھی الیکشن میں نہیں آئے تھے، سب نے ساتھ دیا۔ سب سے زیادہ ساتھ دینے والے مسلم لیگ ہی تھے اس مطالبے کے، اور اس کے اندر جو ڈیسائسو رول پلے کیا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا۔ وہ تو کوئی جماعت کے آدمی تو نہیں تھے۔ بدقسمتی ہے یہ، میں تو اس کو سوائے بدقسمتی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سن 51 میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر کے جماعت کو ایک سیاسی جماعت بنا دیا۔ جب تک ادھر سے واپسی نہیں ہوگی، اسی لیے میں یہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں بہت عرصے سے، اسی ایشو پر جماعت سے علیحدگی 1957 میں ہوئی تھی، بہت حد تک سمجھ میں آ بھی چکی ہے بات، لیکن بس یہ کہ ایک خوگر ہو گئے ہیں ایک راستے پر چلنے کے، اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے انہیں ممکن نظر نہیں آتا، اور اس کے بغیر اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے جب ایک ڈول ڈالا تھا متحدہ اسلامی انقلابی محاذ، قاضی حسین احمد صاحب کے پاس بھی میں جانا چاہتا تھا، انہوں نے میرا اکرام کیا، خود تشریف لے آئے۔ بہرحال چونکہ جمعیت میں وہ میرے جونیئر تھے، چھوٹے تھے، میں جمعیت میں ناظم اعلیٰ تھا، وہ آ گئے۔ انہوں نے صاحب کہا کہ ہمارا تجربہ بہت تلخ ہے، ہم کسی اتحاد میں محاذ میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہاں فوراً قیادت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس پر قائم ہے۔ مطلب یہ کہ میں انہیں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی 2 سال پہلے، اس کے بعد بہت سے یہاں پہ جو ہے وہ ٹرمز آئے ہیں جن میں کوئی سیاسی اتحاد، یہ وہ جی ڈی اے فلاں، لیکن یہ کہ وہ اس پر قائم۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ اس سے پیچھے ہٹ کر، اور جو میرا اشتہار شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، پاکستان کی جہادی تحریک توجہ فرمائے، وہ حدیث کے حوالے سے اس ملک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جہاد کرنا یہ اصل کام ہے۔ میرا نام عطاء الرحمان ہے، میں اپنا شمار ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں میں کرتا ہوں، وہ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو خطاب فرمایا ہے اس کی جو نظری حیثیت ہے اس پر تو ظاہر ہے مجھے 100% اتفاق ہے، اور چونکہ میں بھی اسی انٹلیکچوئل کلچر کا پروردہ ہوں جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے ابھی اشارہ فرمایا، لہٰذا ہمارا جو بھی نظریاتی پرسپیکٹو ہے وہ انہی خطوط پر ہے جو انہوں نے بیان فرمایا۔ میرے پاس کوئی سوال نہیں، ایک کمنٹ ہے اور کمنٹ طویل ہو جائے گا، اور اسٹیٹ کی طرف سے ممانعت کی گئی ہے، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں یا خود حاضر ہو کر یا لکھ کر ان کی خدمت میں بھیج دوں گا، اور اس کا جواب دے کر اسے چھاپ دوں گا، تو انشاءاللہ وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ عبدالجبار شاکر میرا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کتاب میں ایک غالب حصہ تو وہ ہے جو واقعاتی صداقتوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کی گفتگو کا ایک حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے اپنے اسلوب کے تحت ان واقعات کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے کچھ نتائج ہمارے سامنے پیش کیے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اسلوب فکر کے مطابق واقعات کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے کچھ نتائج کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ ان پیش کردہ نتائج میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک واقعی حقیقت نفس الامری کے طور پر ہمارے سامنے آئے، اور ہم ان کا دکھ یا ان کا مزہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے چل رہے ہیں۔ 2-3 باتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹیرین سسٹم کے پربردہ تھے اور اس کے مزاج کو بہت بہتر انداز میں جانتے تھے۔ انہوں نے یہ جو 11 اگست کا بیان ہے، اس کو اس کی کرونالوجی میں دیکھا جائے تو جو پریشر بر صغیر کی اس تقسیم کے موقع پر دستوری، آئینی یا سیاسی اعتبار سے پیدا ہو سکتا تھا، اس میں اس سے بہتر ڈپلومیٹک ٹون اختیار نہیں کی جا سکتی۔ میں اسے معذرت خواہانہ اسلوب نہیں کہتا ہوں، یہ ایک ڈپلومیٹک ٹون تھی جس کو انہوں نے بڑی بصیرت کے ساتھ اختیار کیا ہے، اور اس سلسلے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اس موقع پر جو دستوریہ کے بارے میں یہ اظہار خیال کی شکلیں ہیں، میں توجہ دلاؤں گا کہ کیا میثاق مدینہ کے اندر غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ یہ فیاضانہ حسن سلوک موجود ہے یا نہیں، یا 13 یا 14 معاہدات جو مدنی زندگی کے اندر آپ نے غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں اختیار کیے ہیں، کیا یہ فضا تعاون کی اور اتحاد کی اس میں موجود ہے یا نہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ آخری بات جو ایک سوال کا درجہ بھی رکھتی ہے اور کامنٹ کا حصہ بھی ہے کہ 1885 کے بعد انڈین نیشنل کانگریس میں تو مسلمان اور بدھ مت کے لوگ، جین مت کے لوگ، پارسی لوگ اور ہندو لوگ سارے کے سارے کسی نہ کسی درجے میں شامل ہیں، اور تقسیم ہند کے نقطۂ اختتام تک ان کا تعاون کسی نہ کسی درجے میں جاری دکھائی دیتا ہے۔ کیا مسلم لیگ کے ساتھ بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ 1906 کے بعد اس ملک کے تقسیم کے نقطۂ اختتام تک مسلم لیگ میں مسلمانوں کے طبقات کے علاوہ کسی دوسرے نے ان کے نقطۂ نظر کی پذیرائی کی؟ اس سلسلے میں وہ رپورٹیں جو مختلف مواقع پر پیر کی رپورٹ ہے، اس کے بعد کمال یار جنگ کی 1940 میں ایجوکیشنل رپورٹ، اس انداز کی اور بہت ساری رپورٹیں جو ہیں ان کا جائزہ لیں، یا مسلم لیگ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو سالانہ سیشنز ہوئے ان میں جو متفقہ قراردادیں پاس کی گئی ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ معذرت خواہانہ اسلوب جو سیکولرزم کے بارے میں ہمارے سامنے ہے یہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو ایک آج تک مغربی قوتوں کا یہ طرز عمل کہ وہ ہمارے اس جرم کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس اسٹیٹ کو دستوری اعتبار سے ایک نظریے کی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ جتنی سزا ہمیں خارجی عوامل سے دی گئی ہے یا دی جا رہی ہے، اس کے دیے جانے کے امکانات بھی ہمارے سامنے واضح ہیں، وہ تو اسی اعتبار سے کہ یہ اسٹیٹ ایک نظری اسٹیٹ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظری اسٹیٹ مستقبل کی تہذیبوں کی آویزش کے اندر ایک نمائندہ تہذیب کی علامت بن کر ابھرے۔ بس اسی کے ساتھ اس کو بات کروں گا۔ آپ کے اس کمنٹ میں مجھے سوال کوئی نظر نہیں آیا، البتہ آپ کے کمنٹ سے مجھے کچھ اختلاف ہے۔ دیکھیے، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کے لیے میثاق مدینہ کا حوالہ دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ اسلام کی مستقل تعلیمات میں ہے۔ اصل میں میثاق مدینہ ایک وقتی معاہدہ تھا اور وہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کی حیثیت رکھنے والی شے تھی، وہ کوئی مستقل معاہدہ نہیں تھا۔ اصل میں تو آخر میں جب سورہ توبہ میں آیا ہے معاملہ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ظاہر بات ہے کہ غیر مسلموں سے معاملہ یہی ہوگا، اس لیے مسلمان فوجیں جب نکلی ہیں تو 3 آلٹرنیٹیوز کے ساتھ نکلی ہیں۔ اگر تم اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو، بھائی ہو، نہیں تو چھوٹے ہو کے رہو، جزیہ دو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، ورنہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں تک مشرکین عرب کا معاملہ تھا انہیں یہ چوائس بھی نہیں دیا گیا، وہاں تو یہ تھا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کیونکہ ان میں سے حضور تھے، حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا تھا، ان کے لیے تو قتل عام کی سزا آئی ہے سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات میں۔ باقی پوری دنیا کے لیے یہی ہے۔ اسلامی ریاست کی بات اس میثاق مدینہ میں بھی موجود ہے، جو بھی معاملہ اختلافی ہوگا وہ اللہ اور اس کا رسول طے کریں گے، گویا کہ دین وہاں پر بھی اسلام ہے، جو اوپر کا فیصلہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ باقی یہ کہ در حقیقت وہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کی ایک شکل تھی۔ حضور نے بہت سے مشرکین سے معاہدے کیے تھے، سارے کے سارے آ کے سورہ توبہ نے ختم کر دیے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو درمیان میں یہ صلح ہو جانا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ وہ قریش کا جو ہے آ رہا ہے سردار، صلح دوبارہ کر لیجئے یا تجدید نہیں کر رہے، یہ چیزیں تھیں ایک اقامت دین کی جد و جہد کے مختلف مراحل۔ لیکن اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے لیے واقعتاً میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو اس کو ڈپلومیسی اگر آپ کہیں گے، اگر تو یہ لفظ آپ ڈپلومیسی جدید اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ہاں کوئی پسندیدہ اصطلاح نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر کچھ جھلک آتی ہے کہ وہاں گویا کہ اسلام کے ساتھ بھی کوئی پرائیویٹ افیئر کا معاملہ جو ہے وہ نفی ہوتا ہے اس جملے کے اندر، لیکن اس کی ہم نفی کریں گے ان جملوں کے حوالے سے جہاں جو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اسلام ریلیجن نہیں ہے، بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجولز، اسلام دین ہے، کوڈ آف لائف ہے، لیکن وہاں اس جگہ پر یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور یہ حکمت میں نے بھی یہ سمجھی ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے اس کا ڈنکا بجا کر اپنا دشمن بنا کر کھڑا کر لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، جبکہ اب اسلام کے نفاذ کے لیے میدان ہموار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا نام نسیم حسن شاہ ہے، میں قانون
سے وابستہ ہوں. آج ڈاکٹر صاحب کی جو تقریر سنی ہے، میں نے 50 سال کی قانونی زندگی میں بہت سی بحثیں سنی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ مدلل اور اس سے زیادہ اثر انگیز کوئی میں نے بحث نہیں سنی. اور آج یہاں مجھے آ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا. اتنی زبردست ایک دلیل اور ایک آرگومنٹ سنوں جس نے واقعی مجھے ہلا کے رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب کا میں ممنون. یہاں بہت دیر سے یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ یہ 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے، اس سے قائد اعظم کیا چاہتے تھے. اس 14 اگست کے حوالے میں اخبار والے بہت پوچھتے ہیں، بھئی آپ بتائیے قائد اعظم کا کیا ویژن تھا پاکستان کے بارے میں، پاکستان کو کیسا بنانا چاہتے تھے، یعنی سیکولر اسٹیٹ ہو، ریلیجس اسٹیٹ ہو، کیا ہو، آپ کا کیا ہے. میں نے کہا کہ میں بہت اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں، اس وقت اور اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن آج جو میرے خیال میں جو باتیں ہوئی ہیں اس سے کافی مسائل واضح ہو گئے. ایک تو میں ایک پرانا سا واقعہ سنا دوں. 1958 کے بعد جب ایوب خان کی حکومت آئی تو اپنے منظور قادر صاحب ان کے کو فارن منسٹر تھے، مگر ان کے لا منسٹر بھی ان کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جو نیا آئین بن رہا تھا اس میں وہ بہت پیش تھے. تو وہ یہاں بار ایسوسیشن میں آئے اور انہوں نے بھی یہ سیکولرزم اور یہ ریلیجن وغیرہ کو کے سلسلے میں کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو جیسے معلوم ہے شروع میں انہوں نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو لفظ اسلامک نکال دیا تھا اور صرف ریپبلک آف پاکستان وہاں رہنے دیا تھا. تو وہاں بار روم میں انہوں نے بڑی تقریر کی. تو میں ابھی بڑا جونیئر سا وکیل تھا، مگر لیکن میں نے اس وقت بھی جرأت کر کے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا منظور قادر صاحب یہ بتائیے ہمارے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں اگر اسلام کو نکال دیا جائے تو آپس میں لنک کیا رہ جاتا ہے. تو وہ پھر اس کا کوئی میرے خیال میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے. تو آج بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو ہماری پاکستان کی اصل اساس ہے وہ اسلام ہے، اور جو انہوں نے تشبیہ دی کہ اگر تھوڑا سا پانی کم ہوتا جائے اور نیچے جایا جائے اور اخیر جایا جائے تو پھر کیا اصل صورت نکلتی ہے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسلام ہے اس کے بغیر پاکستان کو اس کا تصور کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی کیسے یہ معرض وجود میں آیا اور یہ کیسے یہ قائم رہ سکتا ہے، وہ بالکل ناممکن ہے. تو یہ بات تو، اور وہ جو 11 اگست کی اسپیچ کا جو ایکسپلینیشن دی گئی ہیں کہ جو انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ یہ دس از اے میٹر آف فیتھ، اس کا بھی بڑا اچھے طریقے سے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ سیکولرزم کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ سارے ان حالات کی وجہ سے اور اس کے موقع کے مطابق انہوں نے جو بات کی ہے، اور باقی تمام ان کی اسپیچز کو دیکھا جائے تو ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا سیکولر اسٹیٹ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن ایک جو ڈیفیکلٹی آتی ہے، اور میں اس کا تھوڑا سا وکٹم بھی ہوں پچھلے دنوں سے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے، یعنی ہمارا مذہب ہے، اسلام کی احیا ہونی چاہیے، اسلام کے اصولوں پہ تمام کاروبار زندگی ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے یعنی ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ قائد اعظم کا خواہش تھی کہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم کے تحت اسمبلیز کے ذریعے آئے گا، تو لہٰذا یہ ایک مسلمان ملک ہے جس میں بہت بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو اسلامی عقائد کے مطابق تمام قوانین ہوں گے. مگر ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ذرا سے اختلاف کو بہت ہی سنگین جرم اور سنگین اس
اس کا لیتے ہیں، تاثر لیتے ہیں اور بڑے بڑے سنگین قسم کے فتوے فوراً جاری ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے اور اسی کو فائدہ اٹھا کے جو مغربی طاقتیں ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بڑے فنیٹک قسم کے لوگ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، یہ ان میں اعتدال نہیں ہے. تو یہ جو ہے ان کے ساتھ بات کرنا کوئی آسان بات نہیں. تو ایک جب ہم اپنی احساس کو، پاکستان کے احساس کو مذہب بنا کے اپنے ملک کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں تو یہ جو خطرہ ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور رہنا چاہیے محتاط. اور اس کے بارے میں ہمارے جو دینی لیڈرز ہیں اور حضرات ہیں ان کو بھی اگر جہاں تک ہو سکے اعتدال، براڈ مائنڈڈنس، ٹالرنس، دوسرے کی بات سمجھنی اور اس کو ایک دم اس قدر وائلنٹ طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کرنا، اس سلسلے میں ہمیں بھی یہ ہمارے لیڈرز کو میرے خیال میں یہ ضروری ہے اس طرف ضرور وہ یعنی اپنا دھیان رکھیں. کیونکہ یعنی جو مسلمان ہماری حکومت ہے، مسلمان قوم اسی طرح آگے بڑھ سکتی ہے جہاں سب کو موقع ہو کہ وہ اپنی بات بھی کر سکیں اس کے مذہب کے حدود میں رہتے ہوئے، اور یہ ہر وقت انہیں ڈر نہ ہو کہ اگلے دن ہمارا سر پھوڑا جائے گا اگر ہم نے کچھ ایسی بات کر دی جو باقی لوگوں کو پسند نہ آئے. اس خدشے کے سامنے رکھتے ہوئے باقی میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج انہوں نے بہت ہی بصیرت افروز تقریر فرمائی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے میری. یہ جو مسئلہ ہے مذہبی اختلافات اور ان میں شدت، اس کے ضمن میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں وہ جو سب سے بڑی غلطی ہماری ہوئی تھی اسی نے اس کے اندر زیادہ تلخی پیدا کی ہے. ورنہ سن 49 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس وقت بہت سے سیکولر دانشور تھے جو میدان میں آئے کہ کس کا اسلام یہاں لاؤ گے، سنی کا، شیعہ کا، بریلوی کا، دیوبندی کا، کس کا لاؤ گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ تمام مذہبی فرقوں اور مکاتب فکر کے ٹاپ کے علماء 31 جمع ہو گئے. سن 50 میں 22 اصول متفق علیہ انہوں نے دے دیے کہ ان پر دستور بناؤ، ہم ایگریڈ ہیں. یہ ایک حجت ہے جو قائم ہو. لیکن بدقسمتی 51 سے الیکشن میں پھر تم بھی اور میں بھی، اور اس کے مقابلے میں ظاہر بات ہے جب 4 آدمی کھڑے ہوں گے مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے تو ہر ایک یہ کہے گا میرا اصل مذہب ہے میرا، یہ سب نقلی ہیں باقی جو کھڑے ہیں ان کا مذہب اصلی نہیں ہے. اسی نے ساری گندگی پیدا کی ہے. ورنہ ہمارے یہ اختلافات ہندوستان میں بھی ہیں، چونکہ وہاں پر یہ اقتدار کے چھچڑے نظر کسی کو بھی نہیں آتے، لہذا وہ تلخی نہیں ہے. یا تلخی پیدا ہوئی ہے اس سے کہ وہ بلیاں لڑتی ہیں اس لیے کہ وہ چھچڑے نظر آ رہے ہیں، اوپر کا کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو VIP ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس نے سارا بگاڑ پیدا کیا ہے. اب بھی اگر اس معاملے کے اندر اصلاح ہو جائے تو یہ چیزیں خود بخود پس منظر میں چلی جائیں گی انشاءاللہ. جی اچھا جی جی آپ کی گفتگو سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہ جامعہ مؤثر گفتگو ہے، اس میں کوشچن والوں کو کمنٹنگ کرنے کی ضرورت بھی باقی رہ نہیں گئی. کوشچن میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ جب ہماری ایسی قوم میں مارز وجود میں آ گئی ہیں جن کی لینگویج ڈفرینٹ ہے، جن کی کچھ سماجی اختلاف ہیں، ثقافتی تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں، تو ان کے لیے کم از کم 70 سال کا عرصہ ایک قوم ایز اے پاکستانی قوم بننے کے لیے لگے گا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب کیونکہ سندھ میں 25-30% سے زیادہ بولنے والے نہیں آ رہے، 2/3 ٹیریٹری کے لحاظ سے سندھی ہیں، پشتو میں 31% سے زیادہ پشتو بولنے والے نہیں ہیں صوبے میں، باقی جتنے ہیں دوسری زبانیں ہیں. بلوچستان میں 25% سے زیادہ بلوچی نہیں ہے ورنہ پٹھان ہے. تو کیا 70 سال کے بعد اور 10 سال کے بعد اگر ہمیں 1-2 جھٹکا سیاسی جھٹکا سہ گئے
اور ہمارے جو اسلام کے نظریات ہیں جس طرح آپ یہ کر رہے ہیں اس طرح اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو میرا خیال ہے اور 10 سال عرصے کے بعد یہ ریئلی ایک پاکستانی قوم نہیں بن کر ابھرے گی. تھینک یو. آپ کی گفتگو میں اصل میں کوئی تھوڑا سا وہ ہے کہ آپ اصل میں لسانیت کے بارے میں زیادہ بات کر رہے ہیں. یہ عین ممکن ہے. پاکستان کے موجودہ جو صوبے ہیں ان میں سے 3 نے اردو کے حق میں قرارداد پاس کر دی تھی. پنجاب نے بھی اور فرنٹیئر نے بھی، اور سندھ تیار نہیں. لیکن اگر ہماری طرف سے ایفرٹس ہوتی، بات کی گئی ہوتی، سمجھایا گیا ہوتا اور کوئی ہماری ایسی قیادت آتی جو واقعتاً ان ٹرمز میں سوچتی. ہمارے ہاں تو انگریزی کی طرف ریورس گیئر لگ گیا ہے. سارا کا سارا معاملہ جو ہے، اب تعلیم ہے تو انگلش جو ہے میڈیم کی تعلیم ہو رہی ہے اور اس کی فیسیں 300 400 لوگ دے رہے ہیں. یہ ساری صورتحال جو تو ریورس گیئر میں لگی ہوئی. لیکن ہو سکتا تھا. البتہ پاکستان کے قیام کے وقت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین بات وہی تھی جو سر آغا خان نے کہی تھی اور ڈاکٹر زاہد حسین صاحب نے بھی کہی تھی. لیکن افسوس یہ کہ وہ وقت تو اب نکل گیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا 11 اگست کی تقریب مجھے سینسٹی نظر آتی ہے کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ 11 اگست کی تقریب کا جیسا وہ جو سیکولر والی بات ہے اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا آپ نے لباس پہنا تھا، وہ اسلامی لباس پہن کر آئے تھے. 11 اگست کی تقریب تلاوت سے شروع ہوئی تھی. پھر 14 اگست کو آپ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو حلف لیتے وقت کہا کہ وہ جس وقت ماؤنٹ بیٹن نے کہا مسٹر جناب وی ہوپ یو شیل لک آفٹر دی مائنارٹی ایز اکبر ڈیڈ سو، تو قائد اعظم نے وہی ابرپٹلی کہا کہ ہو از اکبر، کوئی فالو دی constitution of Saudi Arabia, Muhammad of Saudi Arabia who was given the constitution 1300 years ago which is practicable today. تو یہ میرے سے اس کو بیک گراؤنڈ ہے. اگر جو 25 جنوری 1948 کی قائد اعظم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بھی کوئی سوال والی بات سوال یہ آپ نے کہا اس پہ مجھے شک نہیں. میری رائے پھر بھی یہی ہے کہ اس میں ایک بو ہے. سوال آپ نہ مانیں وہ تو اختلاف کا وی ایگری ٹو ڈیفر. اچھا جی ادھر انجینئر صاحب. جی انجینئر محمد سلیم اللہ خان صدر جمعیت علماء پاکستان، آپ کے اس تبصرے پر وہ تفصیل اور گہرائی نہیں ہے جو آپ نے فلسفہ نظریہ اور قائد اعظم اور ڈاکٹر سر اقبال کے بارے میں کہا ہے کہ دینی جماعتوں کے سیاست میں آنے کی وجہ سے اسلام ہٹ گیا ہے یہاں سے. یہ مجھے سخت اختلاف ہے کیونکہ دینی جماعتیں 1971 میں بڑے شد و بد سے آئی ہیں. اس سے قبل یہ اسی طرح کا کام کرتی رہی ہیں جس طرح کا آپ کی نظر میں ہے. اور اس وقت بھی جو سیاسی حالات تھے اسلام کا، باوجود اس کے کہ متفق علیہ وہ قرارداد مقاصد طے ہو چکی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت وہ اختلافات ہیں ہی نہیں جیسے آپ نے خلافت راستہ دیکھیے. پھر بھی سوال نہیں ہے، آپ کا اختلاف ہے، اختلاف اپنی جگہ پر آپ کو حق حاصل ہے. دیکھیے میرا سب سے بڑا دینی جماعتوں کے اوپر الزام ہے یہ، انہوں نے کوئی خالص دینی مسئلے پر تحریک چلائی ہو تو مجھے بتائیے سوائے ختم نبوت کے. یہاں آئلی قوانین کے اندر ہندوستان کا مسلمان صرف کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک ورڈکٹ کے اوپر یکجان ہو کر کھڑا ہو گیا. صرف ایک فیصلہ آیا تھا طلاق کے معاملے کے اندر کہ ایک عورت کو جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کرے یا مر نہ جائے سابقہ شوہر کے ذمہ ہوگا لان نفقہ. مسلم پرسنل لا بورڈ بنا، تمام جماعتیں اس میں شامل ہو گئیں، سینکڑوں مسلمانوں نے جانیں دے دیں اور راجیو گاندھی کے گھٹنے ٹکوا دیے کہ جناب یہاں اس ملک کے اندر کوئی عدالت مسلمانوں کے آئلی معاملات میں دخل نہیں دے سکتی. اور ہم مردہ قوم وہ جو لے کر آیا ایک منکر حدیث کے بنائے ہوئے قوانین، ایک جو فیلڈ مارشل، خود ساختہ فیلڈ مارشل، اور وہ چلے آ رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی تحریک نہیں چلی بلکہ ساری تحریکیں آپ نے سیکولر جماعتوں کے ساتھ مل کر چلائی اور نتیجہ سیکولر نکلا اس کا. اب ہماری یہ جو گفت و شنید کی محفل تھی وہ ختم ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.